تو چلو یہ تو بڑا اچھا کام ہے، مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ جیسے ہی رضامندی کا اظہار کرے گا تو اس وقت پھر وہاں سے اس کا حق ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ادھر سے اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمام لوگوں سے حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو جو نیکیاں جو اس کی تھیں وہ تو پہلے ختم ہو چکی، الٹا گناہوں کا انبار اس کے نامہ اعمال میں لگا ہوا ہوگا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ شخص ہوگا مفلس، وہ مفلس ہوگا۔ حدیث تو شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، اور ظاہر ہے کہ میں کوئی نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا۔ قرآن بھی وہی، حدیثیں بھی وہی، صرف سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ حضرات مکرم، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہم مال، دولت، زمین، جائیداد، بینک بیلنس ان کو اپنی کمائی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کمائی جو ہے وہ نیکی ہے، اصل کمائی نیکی ہے۔ حضرات محترم، ہم یہاں پہ چونکہ دنیا کے چکر میں ہیں، یہاں پر تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی نیکی کو چونکہ ہم خاطر میں لاتے ہی نہیں تو بعض اوقات باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، یار وہ فلاں بندے نے بلایا تھا نا، اس کے گھر چلا تو گیا میں، لیکن یار وہاں جا کے پھنس گیا، نماز پڑھنی پڑ گئی تھی وہاں۔ ایسا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ مذاق میں کہتے ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال ہمارے یہ طریق میں ہم نے نیکی کو کمائی سمجھا نہیں۔ اگر نیکی کو کمائی سمجھتے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، فرض کیجئے آپ دکاندار ہیں، بازار میں آپ کی دکان ہے، سردی کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی پڑتی ہو، رم جھم کا سما ہو، اور جناب رات اتر رہی ہو، آپ نے آس پاس دیکھا باقی دکاندار وہ دکانیں بند کر کے اب چلنے کی فکر میں ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ سب لوگ دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں، تو اگر میں ابھی دکان بند نہ کروں، گھنٹہ ڈیڑھ اور بیٹھ جاؤں، سردی تو ہے، کوئی بکل شکل مار کے، کوئی انگیٹھی دہکا کے میں ذرا صبر کر لوں، بیٹھ جاؤں، تو اب کوئی گاہک آئے گا تو میری دکان کھلی ہوگی، میرے پاس ہی آئے گا، تو ذرا کمائی کا موقع مل جائے گا۔ آپ نے ایسے ہی کیا، آپ ٹھہر گئے، باقی چلے گئے، اور آپ کی توقع کے مطابق وہی کچھ ہوا کہ آپ کوئی گاہک ایک دو آئے تو وہ آپ کے پاس آئے، آپ کو ذرا کمائی کا موقع مل گیا۔ اب سردی صحیح تھی، مشکل کا سامنا کیا تھا، لیکن اس کا دکھ نہیں ہے، خوش خوش گھر جا رہے ہیں کہ دو پیسے زیادہ کما لیے۔ یارو، اگر ہم نے نیکی کو کمائی سمجھا ہوتا تو دو پیسے کمانے پر خوش نہ ہوتے، نیکی کمانے سے زیادہ خوش ہوتے، لیکن ہماری چونکہ سوچ کے زاویے مختلف ہیں، اور اگر نیکی کو کمائی سمجھو تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں آج کل جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو معاملات ہیں، اور کورونا کی وجہ سے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جو تازہ دہاڑی کمانے والے ہیں وہ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سب کا بھرم اور سب کی شرم رکھنے والا ہے، اور ہم تو خدا شاہد ہے، میں نے پچھلے جب کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی اپنے احباب سے، دوستوں سے، مریدین سے کہہ کے وہ کوشش کروائی تھی، اور ان کو ایک ہی پیغام دیا تھا کہ دیکھو بھائی، پورے ملک کا ٹھیکہ تو تم نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہارے کوئی پڑوسی ہیں، تمہارے کوئی عزیز ہیں جن کا تمہیں پتا ہے کہ وہ اس وقت کورونا کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو تم سارے ملک کو چھوڑو، صرف اپنے پڑوسی اور اپنے عزیزوں میں کوئی ایسا شخص جو شرافت کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلا سکتا ہو لیکن گھر میں تنگ ہو، اگر اس کا خیال رکھ لو تو یہ مشکل وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ اور آپ کی خدمت میں بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ اب پھر کورونا کا معاملہ زیادہ پھیل رہا ہے، تو آپ صرف اتنا کر لیں، آپ باقی دور دراز نہ جائیں، صرف اپنے عزیزوں اور اپنے ہمسایوں میں جو شخص آپ کو مستحق نظر آئے، اور ظاہر ہے کہ ایک شریف آدمی ہر ایک سے سوال بھی تو نہیں کر سکتا، تو اگر ان کا خیال رکھیں تو یہ مشکل وقت اللہ اپنے کرم سے آسانی سے ٹال دے گا، اور کیا پتا کون کس مشکل میں پڑا ہو، کس طرح اس کی آسانی ہو، یہ رب کائنات بہتر جانتا ہے۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس غربت کی وجہ سے فرض کیجئے کہ کوئی بندہ نوجوان یہاں سے چلا گیا دبئی کمائی کے لیے۔ پہلے یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل سعودی اور دبئی میں کمائی کے مواقع نہیں ہیں، وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں،
وہ امریکہ کی غلامی نے ہم سب کو جس انتہا پہ پہنچا دیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر دنیا کمائی کے لیے جاتی تھی، اب وہاں کے اپنے باشندے بے روزگاری کا اور غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں، ورنہ وہاں پر آج کل کمائی کے لیے جانے کے حالات نہیں ہیں۔ تو فرض کیجئے کوئی بندہ وہاں پہ گیا، کسی کمپنی میں اس کو جاب مل گئی، اور جناب جب اس کو تنخواہ ملی تو اس نے سوچا کہ یار گھر میں تو بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، کھانا بھی ان کے ساتھ کھا لیتا ہوں، میرا کوئی خرچہ ہے نہیں، لیکن میں نے تو کرایہ بھی قرض اٹھا کے لیا تھا، گھر والے مشکل میں ہیں۔ تو آپ نے کمپنی کے کیشیئر سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، یہ میرے والد کا نام ہے، میرے والد کے نام میری تنخواہ کا ڈرافٹ بنا دو، ان کو بھیج دیجیے۔ وہ اگر کہے کہ نہیں جی آپ ان کو نہیں بھیج سکتے، آپ کہیں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ وہ کہے جناب ملازمت آپ کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، دن رات آپ یہاں خون پسینہ جلاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تنخواہ ان کو بھیج دیں۔ نہیں، یہ آپ کی تنخواہ ہے، آپ کو مل سکتی ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ تو کیا اس کی بات سن کے آپ خاموش ہو جائیں گے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میری تنخواہ ہے، میں نہیں دے سکتا کسی کو، کیا آپ یہ مان لیں گے؟ نہیں، آپ الجھ پڑیں گے اس سے۔ آپ کہیں گے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، میری تنخواہ ہے نا، میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں دوں، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یارو روپیہ پیسہ ہم کمائیں اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دینا چاہیں، اور کوئی اعتراض کرے تو ہم اعتراض نہیں سنتے، بھائی میری کمائی ہے، جس کو چاہیں دیں۔ تو اگر ہم نیکی کو کمائی سمجھیں تو یہ نیکی کی کمائی ہم اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو دینا چاہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ خواہ لوگ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ کمائی نہیں دے سکتے تم۔ بھئی تم اس کو کمائی سمجھو تو پتہ چلے کہ یہ کمائی بھی تم دے سکتے ہو، لیکن اتنا خیال رکھنا یہ کمائی نیکی کی اللہ کے دشمنوں کو مت دینا، ورنہ اگر ان کو دینے کی کوشش کی تو نیکی بھی برباد ہو جائے گی، گناہ بھی لازم آئے گا۔ حضرات مکرم، ویسے تو میں نے نہیں پوچھا کہ میرے لیے وقت کے دامن میں کتنی گنجائش، لیکن میرا خیال ہے کہ اب نہیں یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ اب ختم شریف، دیکھیے وہ روٹیے بھی بانٹ رہی ہیں۔ اچھا چلیے میں ایک حدیث اور سنا کے پھر میں آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا باز شریف، کوڑا شریف۔ بھائی یہ خیال رکھنا، ہم تو محبتوں میں گولڈا شریف، سیال شریف اور مہار شریف اور سارے، یہاں کسی نے اگر نواز شریف کا نعرہ لگایا تو مشکل نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ ایک خچر پر آپ تشریف فرما ہے۔ ایک جگہ وہ جانور بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں، ساتھیوں ہمراہیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر قبریں ہیں اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جن کو دیکھ کے یہ جانور ڈر گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ پھر ایک روایت کے مطابق 7 کھجور کے درخت ہیں، تو کھجور کی ٹہنیاں شاخیں توڑ کے میرے آقا کریم قبروں پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ شاخیں، یہ پتے، یہ ٹہنیاں تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، ہری بھری ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اس میں 1-2 باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی منسٹر یا افسر کسی جیل کے معائنے پہ نکلے تو کیا صرف قیدیوں کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کو کس جرم میں کتنی سزا ملی ہوگی؟ نہیں، جب تک وہ کیس ہسٹری نہ دیکھے، اس کی فائل سٹڈی نہ کرے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ عذاب قبر کا مشاہدہ فرمایا تو عذاب قبر کو دیکھ لینا یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے، ایک چیز موجود ہے جو اس وقت واقعہ ہے، اس کو دیکھ لینا یہ تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، وہ قبریں کتنی پرانی ہیں یہ بھی حدیث میں ذکر نہیں ہو سکتا، 1000 سال پرانی ہے، تو عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب میرے آقا کریم کی ان کی نامہ اعمال پر بھی نظر ہو، تبھی بتا پائیں گے۔ اچھا، آقا کریم جس جانور پر تشریف فرما وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، یارو آپ کو کچھ پتا ہے قبر کہاں ہوتی ہے؟
آپ کہیں کہ بھئی ظاہر ہے جہاں بناتے ہیں وہیں ہوتی ہے، زیادہ تر قبرستان میں ہوتی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، یہاں دنیا میں ہم جو گڑھا کھودتے ہیں، قبریں بناتے ہیں، اپنے پیاروں کو مٹی دیتے ہیں، دفناتے ہیں، یہ صرف سمبولک قبر ہے، یہ علامتی قبر ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کے کانوں کو اجنبی لگے، اور جو نئی بات ہو وہ دلیل چاہتی ہے، تو میں دلیل دیتا چلوں۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، قبر میں بندہ جاتا ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں تو قبر میں رائٹ سائڈ سے، سجے پاسے سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر قبر والا سوالوں کے جواب غلط دے تو قبر کی لیفٹ سائڈ سے، کھبے پاسے سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، خوف کا مقام۔ بہرحال قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد عذابیہ ثواب ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے ہونا بھی ایسی چاہیے، امتحان پہلے ہونا چاہیے، نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے۔ تو پہلے سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد عذابیہ ثواب ہوگا۔ اب فرض کریں ایک بحری جہاز ہے، سمندر میں جا رہا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوا، وہاں ڈوب گیا، اور اس کے جو مسافر ہیں وہ بھی سمندر میں ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے۔ اب سمندر میں ان کو قبر میں تو نہیں دفنایا جا سکتا، ان کو تو مچھلیاں کھا گئی۔ اب ان سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو کیا فرشتے مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے ان سے سوال جواب کرنے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے کھایا ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے، کس کے پیٹ میں کس سے سوال کریں؟ اسی طرح آپ جانتے ہوں گے جو کراڑ ہیں ہندو، وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں اور ان کی راکھ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب اگر ایک ہندو مر گیا اور اس کی جناب چتا کو آگ لگا دی اور راکھ پانی میں بہا دی، اس کو قبر تو ملی نہیں، تو اس سے کیا سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں؟ اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے تو پھر تو بڑا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ جس بندے کے بارے میں خیال ہو یار اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، قبر میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، تو اس کو پھر قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی بھی چتا بنا دو، جو ہوگا قیامت کے بعد دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو جان چھوٹے اس کی۔ قبر کے سوال و جواب ہر ایک سے ہوں گے، چاہے اس کو قبر ملی یا نہیں ملی، چاہے پانی میں ڈوب کے مر گیا، چاہے آگ میں جل گیا، لیکن ہر ایک سے سوال و جواب ہوں گے۔ تو کیسے ہوں گے؟ یہ تو سوال و جواب قبر میں ہوتے ہیں، اس کو قبر تو ملی نہیں۔ یارو دنیا میں جو گڑھا جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہ تو نہیں ملی، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، وہاں ہر ایک پہنچتا ہے، سوال و جواب وہیں پہ ہوتے ہیں۔ اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہو تو ایک اور حدیث سے رہنمائی لے لیجیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اچھا، کبھی بارشوں سے، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلے سے، کبھی ویسے ہی بوسیدہ ہو کر، پرانی ہو کر قبریں دہل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، اور بسا اوقات مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ میں سے بھی اتنے بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے کھلی ہوئی قبریں دیکھی ہوں گی، پھر اللہ کسی صاحب خیر کو توفیق دیتا ہے، وہ مرمت کرا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر قبر کوئی کھلی ہوئی دیکھی ہو تو کسی قبر میں آپ کو کوئی جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر آئی؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی شعلہ، کوئی عذاب کی کیفیت دکھائی دی؟ کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ نہیں۔ ظاہر ہے اگر نظر آئی ہوتی تو آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ یارو میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں کوئی جنت یا دوزخ کی نشانی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور قبر اصل میں ہوتی ہے عالم برزخ میں۔ اچھا، اس بات کو ایک اور طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ذرا تھوڑی سی توجہ میری طرف رہے گی پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہوگی، ایک کا کھبا پاسا دوسرے کے سجے پاسے سے ملا ہوگا، ایسے ہی بیٹھتے ہیں نا قطاروں میں۔ تو قبرستان میں قبریں بھی ایسے بنی ہوتی ہیں، ایک قبر کے کھبا پاسا دوسرے کے سجے پاسے سے ملا ہوتا ہے۔ فرض کریے دو قبریں ہیں قبرستان میں، اچھا جو میرا کھبا سجا ہے میں اسی کا اعتبار کر رہا ہوں، اس قبر کا سجا پاسا یہ، کھبا پاسا یہ، اس قبر کا کھبا پاسا یہ اور سجا پاسا یہ، ٹھیک ہے؟
فرض کریں اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے، اس کے ادھر سجے پاسے سے جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے، اس کے کھبے پاسے سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی۔ قبریں بنی ہوئی ہیں نا، یہاں سے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہاں سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو یارو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہے کہ دو قبروں کے درمیان سما جاتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ ہم تو یہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، اصل میں قبریں تو عالم برزخ کی چیز ہے، وہاں کے فاصلے کا ہم یہاں اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے کہ قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے تو اب غور کیجئے کہ جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو یہ خیال مت کیجئے گا کہ اس جانور کی نگاہ زمین کے 4-6 فٹ اندر تک پینیٹریٹ کر گئی اور وہاں اس نے عذاب دیکھ لیا۔ ارے نہیں، یہ زمین کے اندر 4-6 فٹ نیچے کی بات نہیں ہے۔ ارے اس جانور کی نگاہ جس پر آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ جس جانور پر آقا تشریف فرما اگر اس کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ جاتی ہے تو جو شہزادے میرے آقا کریم کے کندھوں پر ہوتے تھے ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر آقا کریم کی خود اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، اس محفل کی چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اس کی مناسبت سے اس حدیث سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، ذرا وہ بھی سنتے چلیے۔ دیکھیے حضرت پیرزادہ صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ کرنے کو تیار ہے، وہاں لنگر تیار ہے، آپ بھی پریشان ہیں، اور ادھر حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ تقریر آگے بڑھا دیں۔ یہ دیکھیے آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں۔ اچھا بہرحال اس حدیث پر تو کلام مکمل کریں نا پہلے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ٹہنیاں توڑی، شاخیں توڑی، قبروں پہ ڈالی اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اچھا میرا سوال یہ ہے علماء سے خاص طور پر کہ جب یہ پتے سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے وہ اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ خشک ہے یا تر ہے، تو یہ پتے سوکھ جائیں گے لیکن حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ حمد و تسبیح بے شک کرتے رہیں گے، لیکن ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ اس وقت تک ہے جب تک یہ تر و تازہ اور سرسبز ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ پتہ چلی، حضرت مجھے نہیں پتا، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے معذرت کا، ایک بات یہ پتہ چلی کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو میں اصل میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یارو یہ در و دیوار ہے، یہ قناتیں ہیں، یہ شامیانے ہیں، مٹی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے نا، تو کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا قرب الہی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں؟ نہیں، حاصل حصول تو کچھ بھی نہیں، اجر و ثواب تو کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، یہ حمد و تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ ان کو کچھ نہیں ہے۔ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے آئندہ اگر کوئی آپ سے الجھنے لگے کہ نہیں جی یہ ایصال ثواب جائز نہیں، یہ قرآن پڑھ کے بخشنا جائز نہیں، یہ تمام چیزیں غلط، تو وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا ہوتا، وہ تو صرف اپنی قسم بتا رہا ہوتا ہے۔
جب اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوں تو اذان کے حوالے سے بھی بات جاری رکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ یہاں قریب ترین مسجد یہی ہے یا دور کی ہے تو چلیے پھر قریب کی مسجد کے لیے انشاءاللہ ہم خاموشی اختیار کر لیں گے۔ حضرات محترم، ایک جو دوسری بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ اور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، جب روئے زمین پر تشریف فرما تھے، جب چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت بھی تو لوگ مرتے تھے، دنیا سے رخصت ہوتے تھے، جس کا وقت آ جاتا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا اور قبر میں پہنچتا تھا، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، ہر ایک جاتا تھا۔ تو قبر میں جب وہ پہنچتے تھے تو ان سے قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اس دنیا میں، اور آقا کریم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قبر میں، اور ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم جب یہاں عالم دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے، تو آج اگر میرے آقا کریم عالم برزخ میں تشریف فرما ہے تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت، یہ عالم فوق، یہ عالم امر، یہ عالم خلق، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری، یہ عالموں کی تقسیم یارو تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے رب نے ہمارے نبی کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جب تمام عالموں کے لیے رسول رحمت ہے تو ایک عالم میں ہو دوسرے عالم سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات مکرم یہ بات یاد رکھیے، میرے آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ میں آخر میں صرف ایک نصیحت کی بات، اس کے میں پھر وہاں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے ہم سب اللہ کی رحمت مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ مانگنی بھی چاہیے، ظاہر ہے اللہ سے رحمت نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ رحمت مانگ کے ہم در حقیقت کیا سوال کر رہے ہوتے ہیں؟ پر رحمت ہے کیا؟ کیا آپ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے 8-10 پیکٹ رحمت کے خرید کے لا سکتے ہیں؟ گھر میں 10-20 کلو رحمت رکھ لیجئے، ذرا کمی ہوئی تو ایڈوانس کام آئے گی، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ رحمت کہتے تو ہیں، رحمت کا لفظ تو بولتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جھولیاں پھیلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مولا اپنی رحمت سے نواز دے، اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، لیکن رحمت کا لفظ بول کے ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، ایکسیپشنز are everywhere، جو مستثنیات ہیں وہ ہر جگہ ہیں، میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جیسے ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جب اللہ سے رحمت مانگتا ہے وہ دراصل کیا سوال کر رہا ہوتا ہے؟ مولا مال دے دے، دولت دے دے، زمین جائیداد دے دے، گھر والی دے دے، اولاد دے دے، صحت دے دے، عافیت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، شہرت، نام و نمود، یہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یارو رحمت سے جو کچھ مراد میں نے چیزوں کے نام لیے ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور یہاں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ بہت تیر ماریں گے۔ کہتے ہیں آج اگر آپ وہ ریکارڈ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے عمر رسیدہ شخص زیادہ تر 130 135 بہت تیر مارا کوئی 140 سال کا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 140 سال میکسیمم یہاں پہ رہ لو گے۔ 140 سال زیادہ سے زیادہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے تو ساری زندگی دعائیں مانگتے رہتے ہو، فریاد کرتے رہتے ہو، رب کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتے رہتے ہو، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بھی کچھ مانگتے ہو۔ اور بات ہے ہمیشہ رہنے کی، اگر ہمیشگی کا تصور ہو تو پتا چلے کہ وہاں پھر 1,00,000 2,00,000 تو کیا کروڑ 2 کروڑ سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں، ہمیشہ کے مقابلے میں کیا اوقات ہے ان کی؟ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا کرتے ہو؟ ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو اپنا گھر اپنی چھت عطا فرمائے، لیکن کچھ لوگ کرائے کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، پھر بعض اوقات تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہاں پہ
کوئی معقول جگہ نہیں ہے، کوئی معزز آدمی آئے تو بٹھائیں کہاں؟ اور اگر کسی مہمان کو واش روم جانا ہو تو اور مصیبت ہو جاتی ہے، سارے گھر میں پردہ کرا کے اندر لے کے جائیں گے۔ مالک کے مکان سے جا کے منت کرتے ہیں، بھائی مہربانی کر دو، ایک کمرہ ڈلوا دو، ایک باتھ روم بنوا دو۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں وارے نہیں کھاتا، تم گھر چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، میرے پاس اور کرایہ دار بہت اور بہت ضرورت ہے، تمہیں خود بنوا لو کمرہ اور باتھ روم، لیکن میرے کرایے میں کمی نہیں ہوگی، کرایہ اسی طرح ملنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ تنگ آ کے سوچنے لگتا ہے یار بنوا لیتا ہوں ایک کمرہ اور باتھ روم، لیکن جب خرچہ سامنے آتا ہے پھر آنکھیں کھلتی ہیں، یہ مالک مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، میں اس کرائے کے مکان پہ اتنا خرچہ کروں، میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں۔ بے شک کرائے کے مکان پہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا مکان ہے نا، یہاں پہ کون سا ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ لیکن ہم نے تو اپنا سب کچھ اسی کرائے کے مکان پہ لگا دیا ہے۔ اور یارو ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو جس ہستی کو ہم مجسم رحمت مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں نا، بھئی جو شخص بھی فرقہ واریت سے ہٹ کے کوئی کسی فرقے سے ہو، لیکن جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ آقا کریم کو مجسم رحمت تو مانتا ہے نا۔ تو جو ہستی مجسم رحمت ہے ذرا ان کے شب و روز کو دیکھ لیجئے، آقا کریم کے جو وقت آپ نے گزارا اس دنیا میں وہ کیسے گزارا، ذرا اس پہ نظر ڈال لیجئے۔ کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا رہے ہیں۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کوئی مجبوری تھی، کوئی اوبلیگیشن تھی؟ کیا یہ ان کے پاس کچھ تھا؟ نہیں۔ حضرات مکرم یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہماری تربیت کی خاطر، ورنہ خود سوچئے کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، کیا محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ جوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں سبق دینے کے لیے یہ بتایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے، خون بھی بہے گا، تکلیف بھی ہوگی، تو کبھی ایسا موقع آئے تم پر تو تمہارا ایمان ڈاما ڈول نہ ہو، تم کہیں صراط مستقیم سے ہٹنے کا نہ سوچو، تو چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ کوئی ایسی مشکل کا وقت تم پہ آئے تمہارے سامنے میری مثال ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو کبھی فاقہ بھی کرنا پڑے گا، کبھی روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی، تو کوئی ایسا وقت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہونٹوں پہ شکایتوں کے دفتر ہوں، تمہارے پائے سبات میں لغزش نہ آ جائے، تو چلو میں بھی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت آئے تو تم رب کی بارگاہ میں شکایتیں نہ کرو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں رہیں، لیکن تمہیں تو غربت سے پالا پڑے گا نا۔ کبھی وہ غربت کی وجہ سے تنگی کا شکار ہوگے، کبھی مجبور ہوگے، تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا دماغ پھرنے لگے، وہ شیطان وسوسے ڈال دے، کوئی خناس تمہیں گھیر لے، تو چلو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ تمہارے سامنے میری مثال موجود ہو۔ یارو سوچو میرے آقا کریم نے ہماری تربیت کی خاطر کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اگر یہاں آپ کے علاقے میں کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اگر آئے آپ کے مسائل حل کرنے کی خاطر، آپ کی مشکل آسان کرنے کی خاطر، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی خاطر، اگر وہ یہاں پر مثلا موسم کی ذرا سختی برداشت کر لے، یا جیسے گرمیوں کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، آسمان سے سورج آگ برساتا ہو، زمین تپتی اور جھلستی ہو، اور وزیر اعظم آپ کی خاطر وہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہے، پسینے میں نہا جائے، آپ تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ کیا جوان ہے جی، کیا غریب پرور ہے، کیا عوام کا دوست ہے، دیکھو وہ جوان آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہا، پسینے میں نہا گیا،
لیکن کبھی سوچا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی اوقات کیا ہے؟ ارے وہ ہستی جو محبوب رب کائنات ہے، جس کی خاطر رب کائنات نے بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے اور اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے، ارے اس نے آدھ پون گھنٹہ نہیں، ہفتے دو ہفتے نہیں، ساری زندگی ہماری خاطر کس طرح گزاری ہے؟ کیا ہم نے سبق سیکھا ہے؟ نہیں، اس سب کے باوجود سبق نہیں سیکھا۔ ذرا سی کوئی مشکل ہو، آپ کے اور ہمارے مرید آ کے کہتے ہیں صحیح مرید تو آپ کے ہیں پھر بھی اس مشکل میں ہیں، کہتے ہیں نا، اس طرح شکایت کرتے ہیں۔ آقا کریم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھو، آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھو، آپ کے انداز حیات کو سامنے رکھو، آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھو۔ ویسے تو میں تقریر ختم کر چکا تھا، ایک بات آئی ذہن میں، ذرا وہ بھی کہتا چلوں۔ دیکھیے فرض کریں آپ کوئی مشین خریدنے، سادہ سی مشین خریدنے بازار جائیں، جیسے گھر میں جوسر ہوتا ہے نا، جوس نکالنے والا، یا بلینڈر ہوتا ہے چٹنی بنانے والا، تو سادہ سی مشین ہے، وہ خریدنے بازار میں گئے تو دکاندار نے وہی دکان پہ آپ کو مشین چلا کے دکھا دی، آپ سمجھ گئے یہ کیسے چلانی ہے مشین، اور آپ جناب وہ آ گئے اور اس کو استعمال کرتے رہے۔ لیکن اگر آپ کو ذرا مہنگی اور پیچیدہ مشین خریدنے کے گئے، مثلا جیسے آج کل سمارٹ فونز ہیں، سمارٹ فون خریدنے گئے، دکاندار سے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ اس میں کون کون سے فنکشنز ہیں، کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا صحیح میں صبح سے شام تک آپ کو سمجھاتا رہوں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے کمپنی نے اس کے ساتھ بکلیٹ چھاپی ہے، یہ کتابچہ موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو آپریٹ کریں گے تو آپ اس کے بیسٹ فنکشنز جو ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں کوئی مشکل ہو تو آج کل نوجوانوں نے نا اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے فونز پر، ان سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدنے جائیں جو کروڑوں کی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے، آج کل میڈیکل سائنس میں ایسی مشینیں آ گئی ہیں، ایم آر آئی کی مشینیں، آج کل ایکس رے کی مشینیں بھی ایسی آ گئی ہیں نئی، جن کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور پھر فیکٹریوں کے اندر کروڑوں کی مشینیں لگتی ہیں، تو وہ کمپنی جو مشین بناتی ہے وہ اس کے ساتھ بکلیٹ کتابچہ تو چھاپ دیتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگر مالک نے، خریدنے والے نے ذرا بے احتیاطی کر دی اور یہ مشین جل گئی، اس کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، کمپنی بند ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جی یہ مشین یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہفتے دو ہفتے چلتی ہے جل جاتی ہے، تو پھر وہ کمپنی کا ایک بندہ بھیجتے ہیں ساتھ کہ جاؤ بھائی اپنی نگرانی میں مشین لگواؤ، یہ انسٹال کرواؤ، ذرا دیکھ لینا بجلی کا کنیکشن بھی، ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی بھی، یہ وولٹیج بھی، یہ کہیں فلکچویشن تو نہیں ہوتی، اور وہاں پر جو جو نزاکتیں ہیں سب دیکھ کے اپنے سامنے مشین انسٹال کروا کے لگوا کے چلا کے تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ، تاکہ نہ ان کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں ہے، ایوری ڈے لائف کی بات ہے، روزمرہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ